بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو مجتبیٰ اے ٹو زی انفارمیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے۔ تو فرینڈز، آج ہم جو ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں، ایک گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جو 12/8/2025 کو جاری ہوا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، کہ ایسے ملازمین جو ایل پی آر لینا چاہ رہے ہیں یا ایل پی آر پہ جانا چاہتے ہیں، ان کو تنخواہ کی مد میں کون کون سے جو الاؤنسز ہیں وہ ایڈمیسیبل ہوں گی، یعنی جو نہیں ملیں گے۔ تو ان کو ہم ون بائی ون آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو الاؤنس ہے وہ اسپیشل الاؤنس 2009 ہے، 20%۔ اسپیشل الاؤنس 20% آف بیسک پے ول ناٹ بی ایڈمیسیبل ٹو امپلائزز۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بیسک پے اسکیل 1 سے لے کر بیسک پے اسکیل 22 تک جتنے بھی ملازمین ہیں جن کو 20% یہ اسپیشل الاؤنس ملتا تھا، وہ سول سیکٹریٹ کے ہوں یا پنجاب کے باقی ادرز ڈپارٹمنٹس کے ہوں، جو 120 دن سے زیادہ ایل پی آر لینا چاہ رہے ہیں یا ایل پی آر پہ جا رہے ہیں، ان کو یہ اسپیشل الاؤنس 2009 کا جو 20% الاؤنس ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو سیکنڈ نمبر پہ سول سیکٹریٹ کا الاؤنس ہے 100%۔ ایسے ملازمین جو سول سیکٹریٹ کے ملازمین ہیں جن کو یہ الاؤنس 100% آلریڈی ملتا ہے، تو اگر وہ ایل پی آر لے رہے ہیں تو ان کو یہ 100% الاؤنس نہیں ملے گا۔ تو تھرڈ نمبر کے اوپر جو ہے گورنر الاؤنس 50% ہے۔ ایسے ملازمین جو گورنر ہاؤس یا گورنر آفس کے ملازمین ہیں جن کو یہ 50% الاؤنس جو ہے وہ ملتا ہے، لیکن ایل پی آر پہ جانے کی وجہ سے ان کو یہ نہیں ملے گا۔ تو نمبر 4 کے اوپر یوٹیلٹی الاؤنس ہے۔ یوٹیلٹی الاؤنس ول بی ایڈمیسیبل ڈیورنگ ایل پی آر ان دا لائٹ آف دی لیٹر۔ ابھی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو یوٹیلٹی الاؤنس ہوتا ہے جو ملازمین کو ریگولر سروس کرتے ہوئے ملتا ہے، اگر وہ ایل پی آر لیتا تو اس وقت اس کو یوٹیلٹی الاؤنس جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیلز یوٹیلٹی الاؤنس کی بتا دی ہے۔ تو اس کے بعد 5 نمبر پہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس 2022 ہے۔ اڈاک ریلیف الاؤنس 2022 اینڈ اڈاک ریلیف الاؤنس 2023 آر ایڈمیسیبل ڈیورنگ دا انٹائر پیریڈ آف ایل پی آر۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے ملازمین جو ایل پی آر لے رہے ہیں جن کی ایل پی آر کا دورانیہ 120 دن سے زیادہ ہے، خواہ وہ پنجاب حکومت یعنی پنجاب گورنمنٹ کے کسی بھی ڈپارٹمنٹس میں ہیں، تو ان کو 2022 اور 2023 کا جو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس ملا ہے وہ اس کی جو پے اس کو ملے گی اس کے اندر شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ نوٹیفیکیشن تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے۔ تو کیونکہ یہ انہوں نے ایک نوٹیفیکیشن کے اندر یہ بتایا کہ ایل پی آر پہ جانے والے جو ملازمین ہیں ان کو کون کون سی الاؤنسز نہیں ملیں گے، تو وہ میں نے ون بائی ون آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن مل سکے کہ ایل پی آر پہ جانے کے کیا فائدے ہیں یا کیا نقصانات ہیں اور کون کون سے جو الاؤنسز ہیں وہ نہیں ملیں گے، تو وہ میں نے ون بائی ون آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو ابھی ہم جو سیکنڈ نیوز ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ دنیا نیوز کے اوپر ایک 13/8/2025 کو ایک نیوز شائع ہوئی ہے ملتان ایڈیشن میں کہ اساتذہ کے لیے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تو یہ نیوز جو ہے یہ ملتان ایڈیشن نے جو ہے وہ شائع کی ہے۔ تو ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں۔ اساتذہ کے لیے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کی تیاریاں مکمل، 50 سال سے زائد عمر اور 25 سالہ سروس والے مستفید ہو سکیں گے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے اساتذہ کے لیے گولڈن ہینڈ شیک اسکیم شروع کرنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اسکیم ان اساتذہ کے لیے ہوگی جن کی تعلیمی قابلیت ماسٹر سے کم ہو اور عمر 50 سال سے زائد ہو اور سروس کا دورانیہ کم از کم 25 سال ہو۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایسے اساتذہ جو سروس کر رہے ہیں تو انہوں نے ماسٹر ڈگری نہیں کی ہوئی ہے، تو یہ ان کے لیے یہ جو اسکیم ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں، یا ان کی عمر جو 50 سال سے زائد ہو اور سروس کم از کم 25 سال لازمی ہے، تب جا کے وہ یہ جو گولڈن ہینڈ شیک والی اسکیم ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ پالیسی کے تحت رواں سال کے آخر یا آئندہ سال کے آغاز میں ریٹائرمنٹ آفر کی جائے گی۔ تو یہ حکومت کی طرف سے ان کو جو ہینڈ شیک کی جو اسکیم ہے وہ ملازمین کو اپنی رضامندی سے دی جائے گی۔ اگر وہ اپنی رضامندی سے یہ اسکیم اپنانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ ان کو جو ہے ریٹائر کر دے گی۔ تو ابتدائی مرحلے میں یہ سہولت صرف ان ملازمین کو دی جائے گی جو رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونا چاہیں گے۔
محکمہ کے مطابق کسی کو سکیم اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ مکمل طور پر ذاتی رضامندی پر مبنی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ یہ بتا رہی ہے کہ ہم کسی بھی ملازم کو جو وہ جبراً ریٹائر نہیں کریں گے یا مستعفی ہونے کے لیے نہیں کہیں گے، اگر وہ اپنی مرضی سے ایز اے رضاکارانہ طور پر یہ پالیسی کو اپنانا چاہتا ہے تو ہم جو ہے اس کو ایز اے ریٹائرمنٹ کریں گے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ پالیسی کا مقصد تجربہ کار مگر طویل سروس کرنے والے اساتذہ کو باعزت ریٹائرمنٹ اور بہتر مالی پیکج فراہم کرنا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ ایسے اساتذہ جن کی سروس زیادہ ہو چکی ہے یا جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے اور ان کے پاس ماسٹر ڈگری نہیں ہے، تو ان کو گولڈن ہینڈ شیک دے کر اچھا مالی پیکج دے کر ان کو باعزت ریٹائرمنٹ کیا جائے۔ تو ابھی اس کے ریلیٹڈ جو پیکج ہے، یہ مالی پیکج جو دینا چاہ رہے ہیں، اس کی ڈیٹیلز ابھی سامنے نہیں آئی ہیں، تو انشاءاللہ جیسے آئیں گی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، تاکہ حکومت کا جو نیکسٹ پلانز یہ ہے کہ نوجوان گریجویٹس کو تعلیمی شعبے میں روزگار کے زیادہ مواقع میسر آ سکیں۔ اس حوالے سے صوبائی سطح پر فہرستیں مرتب کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اور اہل ملازمین کو جلد آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہے کہ جو 2017 کے اندر لاسٹ جو ٹیچرز کی بھرتی ہوئی تھی، ان میں ایجوکیٹرز کو سلیکشن کی گئی تھی، ایجوکیٹرز کی، اس کے بعد ابھی تک ٹیچر کی سلیکشن نہیں ہوئی ہے۔ تو میں ابھی جو لیٹسٹ پیچھے انہوں نے ایز اے وہ کانٹریکٹ پہ 3-4 منتھ کے لیے ٹیچر کی سلیکشن کی تھی، لیکن ان کو پکا نہیں کیا گیا ہے۔ تو یہ گورنمنٹ یہ چاہ رہی ہے کہ ابھی جو نیکسٹ ٹیچر بھرتی کیے جائیں وہ کم از کم ماسٹر ڈگریز ہولڈرز ہونے چاہیے، تاکہ بچوں کو جو تعلیمز ہے وہ اچھے انداز میں دی جائے۔ تو فرینڈز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری یہ انفارمیٹیو والی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔